مولانا روم بہت بڑے علامہ تھے، فلسفی، منطق، فلسفہ، تکبر سے بھرے ہوئے، فلسفہ منطق تکبر لت، کتابوں کا ڈھیر سامنے پڑھنے والے طلبہ اسٹوڈنٹس مسجد میں حوض کے کنارے، شمس تبریز مسجد میں داخل ہوئے، دیہاتی لباس، تو مولانا روم سے پوچھنے لگے اینچیست، یہ اس ربائی میں آخر جملہ ہے، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہے، انسان بھی انسان سیکھنے سے بنتا ہے، ورنہ ایک بولنے والا جانور ہے، خاموش جانور، ایک پھاڑنے والا ہے، ایک بولنے والا ہے، دونوں جانور۔ مولانا روم نے شمس تبریز نے فرمایا اینچیست، کتابوں کا ڈھیر تھا، یہ کیا ہے مولانا صاحب؟ تو انہوں نے دیکھا تو ایک دیہاتی، تو انہوں نے بڑے تنک تکبر سے کہا ای است، کہ تو نمی دانی، ارے بابا جا کے اپنا کام کر، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، تو ان پڑھ کی تھوڑا بڑا کیا کی جائے۔ مولانا روم شمس تبریز آگے بڑھے اور ایک دھکا لگایا، ساری کتابیں جا کے پانی میں گر گئی حوض میں۔ مولانا روم نے سر پہ تیرا بیڑا بڑھ جائے نا مراد، میری تو ساری حیاتی تو برباد کر چھڑی، جو کہ ہاتھوں کا لکھا تھا نا، کوئی پریس تو تھا نہیں، اور تو نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ ظالم کیا چاہتا تھا مجھ سے؟ کون ہے تو، کیا بلا ہے؟ وہ مسکرایا اور حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک اٹھا کے باہر رکھ دی، ہر کتاب خشک، ہر کتاب خشک، ہر کتاب، اس کی مٹی اس میں اڑ رہی۔ مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں، این چیز یہ کیا ہے؟ میں کہا یہاں ایست کہ تو نہیں جانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا صاحب یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ پھر فلسفہ بھی بھول گیا اور منطق بھی بھول گئی، ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزلی فنادت بی الاشواق مہلا فهذه منازل من تحوى رویدک فانزلی۔ پھر سب کچھ بھول گئے اور پھر اللہ ہی کے ہو گئے۔ پھر آج تک مولانا روم گونج رہے ہیں، کتنے فلسفی آئے، مر گئے، کھپ گئے، قبروں کے نشان بٹ گئے۔ میں مولانا روم کی قبر پہ گیا، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے کیا محبت ڈالی اس بندے کی، ہم سے زیادہ غیر مسلم وہاں موجود تھے، اور واحد دربار دیکھا جب ٹکٹ لگا، انہوں ٹکٹ لگا دو، چلو پیسے کا ٹکٹ دیکھے اندر گئے، 20 لیرے کا ٹکٹ تھا، رش اور میلہ لگا ہوا ہے۔ اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کو پہچان کے زندگی گزارنا، یہ ہے اس زندگی کا مقصد اور موضوع۔ ہم غلط راہوں پہ چل رہے ہیں کہ مال بناؤ، مال بناؤ، مال بناؤ، مال بناؤ، بچوں کے لیے کماؤ، بچوں کے لیے بناؤ، بچوں کے لیے بناؤ۔ اس بنانے میں حکم ٹوٹے، شریعت ٹوٹے، اللہ ناراض ہو، اللہ کا نبی ناراض ہو۔ یہ نہ عورتوں کا مسئلہ ہے نہ مردوں کا مسئلہ ہے، بس ہمارا کام ہونا چاہیے، اور کام کیا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں، ہماری خواہشات پوری ہوں، ہمارا چاہا پورا ہو۔ میرے بھائی بہنوں، یہ کوئی جینا نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، یہ زندگی کی منزل ہے، یہ زندگی کی معراج ہے کہ ہر مرد عورت کی منزل اللہ ہو، یا اللہ تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ تجھے ڈھونڈ۔ امام غزالی بھی نا منطق فلسفہ کے شہنشاہ تھے اپنے دور، مولانا روم تو بعد میں ہے، یہ ان سے بہت پہلے تھے۔ تو یہ واحد عالم تھے جو اس زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی بغداد میں، اس کے وائس چانسلر بنے 34 سال کی عمر میں۔ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی نہیں بنا، واحد آدمی۔ اور اس زمانے میں وائس چانسلر کا پروٹوکول
مسلمانوں کے بادشاہ سے زیادہ ہوتا تھا، اور یہ بائی لا تھا کہ جب بادشاہ وقت وائس چانسلر کے پاس آئے گا تو وہ اس کے لیے نہیں اٹھے گا اور بادشاہ کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا، اور وائس چانسلر جب بادشاہ کے دربار میں جائے گا تو بادشاہ اس کے لیے اٹھے گا، اس کو بٹھائے گا، اس کے بعد بیٹھے گا۔ یہ ریٹن لا تھا، اتنا بڑا عہدہ تھا، لیکن اندر خالی محسوس ہوتا تھا۔ چھوڑ دیا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ جو دل کم بخت ہے نا، یہ محبت کیے بغیر رہتا نہیں، تو اس کو بچا کے نا اللہ کے ساتھ جوڑ دو، ورنہ کسی اور پہ چلا گیا نا تو تمہیں بھی ذلیل کر دے گا اور خود بھی ذلیل ہو جائے گا۔ اگر اس میں اللہ کے سوا کوئی اور آ گیا، ذلت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اسے اللہ کو دے دو۔ اور جب تک یہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اسے دنیا کی کوئی شکل صورت مورت نہ سکھ دیتی نہ چین دیتی، چونکہ محبتیں بدل جاتی ہیں، وفائیں بدل جاتی ہیں، اور ضروریات، چونکہ ہر انسان اپنی ذات کا عاشق ہے، اپنی ذات کا عاشق ہے۔ جب اس پر چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں، جن کے لیے کہتا ہے اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی، جب ضرورتوں پہ چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں۔ ایک اللہ ہے جو ہر حال میں وفا کرتا ہے، نبھاتا ہے۔ اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی۔ کون ایسا محبوب ملے گا؟ میں کسی کو یاد کروں گا وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں یاد بھلا دوں وہ بھی بھول جاتا۔ یہی دنیا کا قانون۔ ایک واحد اللہ ہے جو کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے بھولتا ہے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ تو بھولتا ہے، میں نہیں بھولتا ہوں۔ میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، پھر بھی تجھے شرم نہیں آتی مجھ سے۔ میں چاہوں تو تمہیں ساری دنیا کے سامنے رسوا کرتا ہوں کہ میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں۔ امام غزالی 10 سال پھرے، کتنے وائس چانسلر آئے اس یونیورسٹی کے، جب تو یہ عباسی دور میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ کسی اور کا نام بھی کبھی سنا؟ بہت سے آپ لوگوں نے امام غزالی کا نام سنا ہوگا، کسی کا نام تاریخ میں ہے چند ایک نام مٹا دیے وقت کی تیز گردش نے، لیکن غزالی کو کوئی نہ مٹا سکے، کہ انہوں نے اللہ کے لیے لات ماری اس منصب کو۔ تو ایک دفعہ بغداد پہنچے تو برا حال بانکے دیہڑے فقر فاقہ، تو کسی نے کہا حضرت اتنی وڈی عزت چھڑ کے تمہیں کی لبا، ایڈے وڈے منصب تسی چھڑے تے اے ہن پورے ودے سکیاں روٹیاں کھاندے تمہیں کی لبا؟ تو انہوں نے فلم دیے 2 شعر پڑھے جو میں نے کہا، ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزل۔ ارے میرے دوست، میں نے لیلا اور سودا کی راہیں چھوڑ دی، منصب کو اور عزت کو معشوق کی شکل میں پیش کیا۔ منصب، عزت، یعنی پروٹوکول، ایک بہت بڑی کرسی کہ بادشاہ وقت سے بھی زیادہ پروٹوکول، پھر اس کے ساتھ عزت، تو تشبیہ دی لیلا سے، اور ایک سودا، ایک بثینہ۔ یہ صحیح قصے ہیں عرب کی تاریخ، ہمارے ہیر رانجھے ٹائم میں وارشہ دا خواب آئی اور کچھ بھی کوئی نہ، تو یہ صحیح قصے ہیں، لیلا، سودا، بثینہ۔ تو انہوں نے نا ان کو ترکت ہوا لیلا و سودا بمعزل، لیلا اور سودا یعنی عزت اور پروٹوکول کو میں نے لات مار دی، اور میں اپنے رب کو ڈھونڈنے نکل پڑا، میں اپنے اللہ کو ڈھونڈنے نکلا کہ میرا اللہ کہاں۔ میں نے اسے منصب میں دیکھا، مجھے نہیں ملا، میں نے پروٹوکول میں دیکھا، مجھے نہیں ملا، میں نے بڑے بڑے جلووں میں دیکھا، مجھے نہیں ملا، پھر مجھے چین نہیں آیا کیونکہ میرا دل بے قرار تھا۔ روٹی نہ ملے تو آدمی بے قرار نہیں ہوتا، نہ بیوی اچھی لگتی نہ بیوی کو خون اچھا لگتا، پیاس لگی ہو تو کیا اچھا لگتا۔ تو ایک دل کی پیاس ہے، ایک روح کی پیاس ہے، بھوک ہے، جب تک اللہ نہیں ملے گا یہ تڑپتا رہے گا۔ ایسے دنیا کی کوئی شکل صورت مورت، کوئی جام، کوئی ساغر اس کو سکھ نہیں دے سکتا۔ میں اللہ کو ڈھونڈنے نکلا میرے دوست، میں نے لیلا کی راہیں چھوڑ دی،
میں نے کرسی کی راہیں چھوڑ دی، میں نے سودا کی راہیں چھوڑ دی، میں نے عزت پروٹوکول کی راہیں چھوڑ دی، اپنے رب کو ڈھونڈنے نکلا اور میں نے اسے پا لیا، میں نے اسے پا لیا۔ فنادت بی الاشواق مہلا فہذہ منازل من تہدى رویدک منازل من تحوى رویدک فانزل۔ میرا اللہ مجھے مل گیا، انہوں نے کہا غزالی آ جا، میں تیرا ہوں، تو میرا ہے، آ جا، تیرا نام انگلینڈ میں بھی زندہ ہوگا 2015 میں، تیرے نام کو زندہ رکھوں گا، تو نے میرے لیے عزت کو چھوڑا، تم میرے لیے اپنی بھائیو بہنوں اللہ کے لیے جینا سیکھو۔ یہ جینا کوئی جینا نہیں، پاسپورٹ مل جائے، پیسے مل جائیں، سیلری بڑھ جائے، گھر اپنا ہو جائے، یہ تو چڑی چڑے کا کھیل ہے، پھر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی 4 دن کے جوڑ کے گھروں کا بناتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں۔ اللہ کو اپنی منزل بناؤ کہ اللہ تجھے ڈھونڈنا ہے۔ ہم یہاں جاب پر ہیں، یہ ہماری جاب ہے، جاب ہوتی ہے نا، آپ لوگ تو جاب کو زیادہ سمجھتے ہو، ہمارے یہاں تو کون جاؤ تم ہی تنخواہ، نہ جاؤ تم ہی تنخواہ، بیشک گھر بیٹھے تنخواہ سارا سال لیندے رہو، صرف مہینے جا کے ایک باری سائن کر دو، سارے مہینے کی تنخواہ لو۔ لیکن آپ جانتے ہو کہ جاب کتنا ٹف کام، اس کی تلخی آپ کے اندر اتری ہوئی۔ اب دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے ہو، اب ایک سیدھ میں جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جاؤ، بھاگے جاؤ۔ جب آپ جاب میں ہیں، کبھی انٹرٹینمنٹ کا خیال آیا؟ جاب میں کبھی خیال آیا کہ بیٹھ کے گانے سنیں، بیٹھ کے ڈرامہ دیکھیں؟ جب آپ جاب میں ہوتے ہیں تو سارا دل دماغ اس میں فٹ ہوتا ہے، کوئی سارے انٹرٹینمنٹ کے سوئچ آف ہوتے ہیں، سب آف ہوتے ہیں، ویکنڈ پہ جا کے کھلتے ہیں کہ لو بھائی ہوں چلو 2 دن سوکھے ہو جاؤ، ٹھیک۔ 5 دن آپ نے اپنے سارے بٹن آف کیے ہوتے ہیں، یہ روز کا کام، میں وہ بات کر رہا ہوں، وہ مثال دے رہا ہوں جو بڑی آسانی سے سب عورتوں مردوں، چونکہ عورتیں بھی جاب کرتی، آپ بھی جاب کرتے ہیں، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ جب آپ جاب میں ہوتے ہیں تفریح اور سیر سارے سوئچ آف ہوتے ہیں، سارے سوئچ، اور جو ہی چھٹی ہوتی ہے تو آپ کے سارے سوئچ وہ آن ہو جاتے ہیں۔ بھائیو بہنوں، مسلمان مرد عورت موت تک جاب پر ہے، یہ اللہ کی طرف سے جاب ملی ہے کہ آپ مجھے راضی کر، ہماری جاب ہے کہ ہم نے آنکھ بند ہونے تک اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جو ہی آنکھ بند ہوگی ہماری انٹرٹینمنٹ شروع ہو جائے گی۔ موت کا ظاہر خوفناک ہے، اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت جو تشے کوئی نہیں، چھٹی ہو گئی نا، چھٹی ہو گئی، اور ہمیشہ کے لیے ساری سہولتیں شروع ہو گئی، کام ختم اور سہولتیں شروع۔ میں جب سینٹرل ماڈل اسکول پڑھتا تھا لاہور، تو پڑھنے کے شوق تو مجھے اس وقت لگا جب اللہ نے مجھے مدرسے میں پہنچایا، اس سے پہلے تو والدین کا دھکا تھا، پڑھتے ہیں ڈاکٹر بنا، پڑھتے ہیں ڈاکٹر بنا، تو مجھے کوئی شوق نہیں تھا پڑھنے کا، اور میں نے جو ہے نا پاس ہونے کا ایک نسخہ ڈھونڈا ہوا تھا، جب امتحان قریب آتا نمازیں شروع کرتا، اور جس دن پیپر ہوتا اس سے 1 دن پہلے پڑھتا تھا، 1 دن پہلے۔ کیسے؟ کتاب اٹھائی، کل فزکس کا پیپر ہے، کیمسٹری کا ہے، بایولوجی کا، یا اللہ سارا سال تو پڑھیا کوئی نہیں، جڑا کل سوال آنا دے وچوں کٹ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یوں کتاب کھولتا، ٹھیک ہے، جو اس میں ہوتا ہے 5-6 صفحے ادھر پڑھ لیتا، 5-6 صفحے ادھر پڑھ لیتا، حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پھر کتاب بند کی، یا اللہ پڑھے کوئی نہیں، کل جو آنا نا مہربانی کر وچوں کٹ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں اس طرح ہر پیپر میں 15-20 صفحہ کر لیتا تھا، پر اس سے زیادہ نہیں، تو اس میں اتنے آ جاتے تھے میرے مارک، میں 8ویں میں سیکنڈ ہے پورے اسکول میں، تو میرے ٹیچر خوش ہونے کی میں ڈانٹ رہے تھے، وہ تو پڑھ جاتا ہے ہی نہیں، وہ سیکنڈ کیوں آیا ہے، بجائے مجھے مبارک دیتے خوش ہوتے بھائی میرا اسٹوڈنٹ ہے
اور وہ سیکنڈ آیا, مجھے ڈانٹ پڑی, وہ تو پڑھ جاتا ہے نہیں, تیرے نمبر کے تھرو آ گئے تو نقل ماری. میں کہنا جی بسم اللہ نال دوستی بھائی, بسم اللہ پڑھ کے کتاب کھول چھڑی دی. تو میرے کان لگے رہتے تھے آخری گھنٹی پر. ہمارا پین تھا لمبا قد, چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی, تو میرے کان ہوتے تھے بھائی آخری گھنٹی قدم اجڑی ہے. تو جو ہی وہ گھنٹہ بجتا تو سب سے اونچا نعرہ میں لگاتا تھا, چھٹی چھٹی, اور چھلانگ لگا کر ڈیسک کے اوپر سے فلائی کرتا ہوا. اللہ کی قسم موت چھٹی ہے. اگر اللہ راضی ہو گیا موت چھٹی ہے. دیکھنے میں نظر آؤ ڈیڈ باڈی, وہ بھی جا کے زمین میں دبا دیں گے, اوپر مٹی ڈال دیں گے. دیکھو اس کائنات میں اللہ کو اپنے حبیب سے زیادہ محبوب کوئی نہیں, تو ان کو قبر میں ہی لٹایا نا. اگر اللہ راضی ہو گیا ہے نا تو اندر کوئی ہے صحیح جہان. ورنہ اللہ اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہاں بھائی ان کے لیے خوبصورت ایک بیڈ روم بنایا جائے اور اس میں عالی شان بستر بچھایا جائے اور اس کے اوپر میرے حبیب کو لٹایا جائے اور دروازہ بند کر کے آپ لوگ سارے باہر چلے جاؤ. زمین کے نیچے ہی پہنچا.